بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک چیز پہ میں کافی عرصے سے صرف حیران ہی نہیں پریشان بھی ہوں۔ مجھے روزانہ میرے دوست احباب کچھ کامنٹ کرتے ہیں، کچھ مجھے واٹس ایپ پہ میسیجز کرتے ہیں جو کہ امریکہ اور کینیڈا اور آسٹریلیا اور یو کے میں باقاعدگی کے ساتھ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، لیکن جب میں اپنے وہ انالیٹکس میں جاتا ہوں تو وہاں پر ان ممالک کا نام جو ہے وہ نہیں آتا۔ حالانکہ اگر کسی ملک میں روزانہ آپ کی 5 ویڈیوز بھی دیکھی جائیں تو ہفتے کے بعد ان کو ایڈ اپ کر کے آپ کو بتا دیا جاتا ہے۔ اب میرے اس جو یوٹیوب کا یہ جو چینل ہے اس پر دکھایا مجھے یہ جاتا ہے کہ جناب آپ کے ویڈیو آپ کے چینل پر صرف پاکستان اور متحدہ عرب امارات اور کچھ ویورز ہیں جو کہ سعودی عرب سے میری ویڈیوز کو باقاعدگی کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ یہ ایک عجیب معاملہ ہے۔ یہ بات آج دن تک میری سمجھ سے باہر ہے۔ میں یوٹیوب کو متعدد مرتبہ لکھ چکا ہوں کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ اب آپ خود سوچیں، جب آپ کا بھائی، آپ کی بہن، آپ کے بھانجے، آپ کی بھانجیاں، آپ کے دوست امریکہ، کینیڈا، برطانیہ میں آپ کی ویڈیوز کو دیکھیں، آسٹریلیا میں باقاعدگی کے ساتھ، اور وہ مجھے اسکرین شاٹ اور ریکارڈنگ چھوٹے چھوٹے کلپس ریکارڈ کر کے بھجواتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں آپ کی ویڈیو چل رہی ہے ہمارے لیپ ٹاپ پہ، لیکن پتہ نہیں یوٹیوب کو میرے ساتھ کوئی دشمنی ہے، کوئی فلٹر لگایا ہوا ہے، کوئی قدغن لگائی ہوئی ہے۔ یہ میری سمجھ سے یہ بات باہر ہے۔ کسی کی سمجھ میں ہو تو کامنٹ سیکشن میں ضرور اس کو مینشن کیجئے گا کہ اس کا تدارک یا اس کا حل کیا ہے۔ خیر، پاکستان ہو یا دنیا کے بہت کم ایسے سیاسی رہنما ہیں جن کے کردار کے بارے میں عالمی اخبارات یا جریدوں یا جو بھی میڈیا ہے اس پر بات کی جاتی ہو، یا کردار کشی آپ کہہ لیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو مغربی ممالک ہیں، خاص طور پر برطانیہ اور امریکہ کا میں ذکر کروں گا، وہاں پر اگر آپ حقائق کے برعکس کسی بھی شخص کے خلاف، ضروری نہیں کہ وہ سیاسی رہنما ہو یا کوئی سیلیبریٹی ہو، کسی بھی شخص کے خلاف اگر آپ کوئی بے بنیاد خبر لگا دیں تو آپ یقین کیجئے کہ اس طرح کی مثالیں موجود ہیں کہ وہ اخبارات بند ہو جاتے ہیں، بھاری بھاری جرمانے کیے جاتے ہیں۔ لیکن اب عمران خان کے بارے میں ایک مرتبہ پھر برطانیہ کے ایک معروف اخبار نے، جس کا نام ہے ڈیلی ٹیلی گراف، اس نے میں تو یہی سمجھوں گا کہ عمران خان کی کردار کشی کی ہے، عمران خان کے کردار پر سوالات اٹھائے ہیں، ان کا جو ماضی ہے اس کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ اور یہ آرٹیکل جو چھپا ہے یہ اس وقت سے، یعنی عمران خان کو جب آکسفورڈ کا جو چانسلر کا جو الیکشن ہے اسے جو ڈسکوالیفائی کیا گیا، اس سے یہ پہلے آرٹیکل چھپا ہے، اور کسی نے میرے ساتھ یہ شیئر کیا، اس کے مندرجات شیئر کیے۔ اب تو شاید میرا خیال ہے کسی ایک آدھ اخبار کے جنگ اخبار کی ویب سائٹ پہ بھی یہ آرٹیکل موجود ہے۔ تو میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، اس وقت بھی ایک بڑی سیاسی جماعت کے ایک لیڈر ہیں۔ تو اگر اس آرٹیکل میں پاکستان تحریک انصاف والے سمجھتے ہیں کہ ان کی شہرت کو نقصان پہنچا ہے تو وہ ڈیلی ٹیلی گراف کے خلاف برطانوی عدالت میں جائیں اور بتائیں کہ جناب اس اخبار نے ہمارے رہنما، ہمارے لیڈر، ہمارے بانی چیئرمین کی شہرت کو داغدار کیا ہے، کردار کشی کی ہے۔ اگر اس اخبار کے پاس کوئی ثبوت ہے تو وہ ہمیں دکھائے، اگر نہیں ہے تو پھر ہرجانہ مانگے اس سے۔ تو یہ جناب یہ ڈیلی ٹیلی گراف نے یہ عمران خان پر شدید تنقید کی ہے۔ اخبار نے لکھا ہے کہ عمران خان خود پسند اور چانسلر کے لیے نااہل ہیں، منتخب ہوئے تو مغرب دشمنوں کی مدد کریں گے۔ وہ طالبان کے معترف بھی رہے ہیں، 2018 میں ہیرا پھیری سے وزیر اعظم بنے، سیاسی ظلم کا شکار، نہ مظلوموں کے رہنما، یعنی نہ خود سیاسی ظلم کا شکار ہیں، نہ مظلوموں کے رہنما ہیں،
انہیں یا سیاسی ظلم کا شکار لوگوں کے رہنما ہیں، نہ مظلوموں کے رہنما ہیں. انہیں 1980 کی دہائی میں ایک کرکٹر یا جریدوں میں احمقانہ داستانوں کے طور پر یاد کیا جاتا ہے. یعنی جو 1980 کی دہائی میں جو جریدے تھے برطانوی یا عالمی، وہ ان کو احمقانہ داستانوں کے حوالے سے یاد کرتے ہیں. اب یہاں پہ یہ غور کیجیے گا، بیہودہ ریکارڈ کے باوجود، لفظ کیا ہے؟ بیہودہ ریکارڈ کے باوجود برطانیہ میں کچھ شخصیات اب بھی خان کی حمایت کر رہی ہیں. اب یہ بیہودہ، یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ ریکارڈ کے باوجود، یعنی ان کا جو ماضی کا جو ریکارڈ ہے اس کے باوجود برطانیہ میں کچھ شخصیات ان کی حمایت کر رہی ہیں. اور سب سے بڑی شخصیت برطانیہ میں ان کی سابقہ اہلیہ ہیں جمائما گولڈ سمتھ، اور ان کے بھائی جو ہیں زیک گولڈ سمتھ، اور پوری گولڈ سمتھ فیملی ان کی حمایت کر رہی ہے. اور اگر زلفی بخاری کرتے ہیں تو ظاہر ہے ان کا تعلق تو پاکستان تحریک انصاف سے، وہ عمران خان کے انٹرنیشنل ایڈوائزر بھی ہیں. اور اخبار نے مزید لکھا ہے کہ عمران خان 20ویں صدی کے کرکٹر جنہوں نے خود کو 21ویں صدی کے بظاہر نیم اسلام پسند، جو کہ حقیقت میں ہے نہیں، کے طور پر پیش کیا، کہ یعنی خود تو اسلام پسند ہے نہیں لیکن انہوں نے یہ پیش کیا کہ جناب وہ اسلام پسند ہے، اور 20ویں صدی کے کرکٹر تھے. ظاہر ہے اچھا پھر کہ خان کو اگلے چانسلر کے طور پر منتخب، یعنی اس میں یہ لکھا ہوا ہے اب کہ جی ان کو چانسلر منتخب نہیں کرنا چاہیے. اس حق میں دلائل دیے گئے ہیں کہ صرف دنیا کے کونے کونے سے نوجوانوں کو متاثر کرے گا، یعنی یہ عمران خان کا دعویٰ ہے. یہ آکسفورڈ کو مساوی مواقع فراہم کرنے کی ایک روشن مثال کے طور پر بھی بلند کرے گا. یہ بھی عمران خان کا دعویٰ انہوں نے کہا کہ جی یہ دعوے کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ آکسفورڈ کے طلباء کو کہا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی دنیا کے تنوع کی یعنی دنیا میں وہ ترقی کی عکاسی کرے. اب اخبار یہ سوال اٹھاتا ہے کہ کیا وہ آکسفورڈ کو 1000 سالہ تاریکی سے باہر نکالنے اور ایک ایسے امیدوار کو ووٹ دے کر ایک جامع ادارہ بنانے کے لیے تیار ہیں جس نے طالبان کی کھلے دل سے تعریف کی تھی. وہ طالبان جنہوں نے حال ہی میں افغانستان کی خواتین کو تعلیم حاصل کرنے پر پابندی لگا دی تھی. کہ یعنی آکسفورڈ کے جو طلباء جو سابقہ یا موجودہ ہیں، کیا وہ ایسے شخص کو اپنا چانسلر منتخب کریں گے؟ کیا وہ ایک ایسی شخصیت کا انتخاب کر کے نوجوانوں کو متاثر کرنے کے لیے تیار ہیں جس نے 2012 میں طالبان کی مقدس جنگ کو اس اسپتال میں جواز بخشا جہاں ملالہ یوسف زئی کو زندگی بچانے والا ہنگامی علاج ملا تھا؟ وہ لوگ جو خان کو 1980 کی دہائی میں ایک کرکٹر یا چھوٹے میگزینوں میں ان کی احمقانہ داستانوں کے طور پر یاد کرتے ہیں، یعنی وہ کرکٹر تھے اور وہی داستانیں، وہ گزشتہ 2 دہائیوں میں ان کی تبدیلی کو ایک مبہم مذہبی شخصیت کے طور پر یاد کرتے ہیں. 2018 میں وہ وزیر اعظم مبینہ طور پر ہیرا پھیری کے ووٹ سے منتخب ہوئے، جسے پاکستان کے انسانی حقوق کمیشن نے طاقتور ادارے کی واضح جارحانہ اور بے جا مداخلت قرار دیا. عمران خان نے مغربی اقدار کی مذمت کی اور آزادی اظہار رائے پر تنقید کی. گزشتہ اکتوبر میں پاکستان کے الیکشن کمیشن نے خان کو توشہ خانہ مقدمے کا مجرم قرار دیا، انہیں پارلیمنٹ کی رکنیت سے نااہل قرار دیا اور انہیں 5 سال کے لیے عوامی عہدے سے روک دیا. اور یہ خیر یہ بھی ایک اس میں ہے کہ جی فائنینشل ٹائمز کی طرف سے شائع ہونے والی بعد کی تحقیقات میں انکشاف کیا گیا کہ مالی فراڈ کے الزام میں امریکی جیل میں 291 سال کی ممکنہ سزا کا سامنا کرنے والے ایک پاکستانی نے ایک فلاحی پلیٹ فارم کے ذریعے خان کی پارٹی کو لاکھوں ڈالر کی رقم جمع کی تھی. یہ وہ ابراج گروپ کے عارف نقوی کا اس میں حوالہ دے رہے ہیں جنہوں نے 2 ملین یا 20 ملین پاؤنڈ عمران خان کو عطیہ کیا تھا ایک چیریٹی کے ذریعے، اور وہ جو کہ پاکستان تحریک انصاف سیاسی جماعت نے استعمال دیا گیا تھا کسی اور کام کے لیے، لیکن وہ بھی فراڈ میں 291 سال کی ان کو سزا ہو سکتی ہے. اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اب وہ 72 سال کے ہو گئے ہیں عمران خان. اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ
اس طرح کے آرٹیکل پر اب پاکستان تحریک انصاف یا خاص طور پر جو زلفی بخاری جو کہ برطانیہ میں مقیم ہے، عمران خان کے انٹرنیشنل ایڈوائزر ہیں، وہ عمران خان کے بہاف پر ڈیلی ٹیلی گراف کے خلاف ہتک عزت کا دعویٰ یا کیس دائر کریں۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو پھر یہ جس طرح بیہودہ ریکارڈ، بیہودہ کردار کے مالک جس طرح قرار دیا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف عمران خان کی نہیں، پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کی بھی توہین ہے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔